تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ رب العالمین، پھر ایک مرتبہ صبح کے اوقات میں ناظرین کا پسندیدہ پروگرام ایک نئی صبح لیے حاضر خدمت ہے۔ براہ راست پروگرام نشر کیا جا رہا ہے، یعنی لائیو ٹیلی کاسٹ ہے، اچھی نیتوں کے ساتھ۔ جی ہاں، علم دین حاصل کرنے، اللہ پاک کو راضی کرنے، عمل کا جذبہ حاصل کرنے، اپنے دن کا آغاز نیکیوں کے ساتھ کرنے کی نیت کے ساتھ پروگرام میں شامل رہیے۔ اللہ پاک نے چاہا تو بڑی برکتیں، بڑے فوائد، جی ہاں بڑا علم آپ کو حاصل ہوگا۔ ناظرین اکرام، پروگرام ہے ایک نئی صبح، اور آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل اس پروگرام میں ہم جب بھی پروگرام آپ دیکھتے ہیں ایک نئے ٹاپک پر، ایک نئے موضوع پر، ایک نئے عنوان پر گفتگو ہمارے معزز مہمانوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ آج کا بھی موضوع بڑا ہی پیارا، جی ہاں بلکہ یوں ہو سکتا ہے کہ آپ کی بھی ضرورت کا موضوع ہو، آپ کے بھی ذہن میں یہ بات کھٹکتی ہو، آپ کے دل میں بھی یہ خیال آتا ہو کہ یار ایسا کیوں ہے۔ وہ کیا موضوع ہے وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ موضوع سننے کے لیے تھوڑا انتظار کیجئے، پہلے درود پاک کی فضیلت عرض کرتا چلوں۔ اللہ پاک کے پیارے آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے، یعنی زیادہ سے زیادہ جس نے درود پڑھے ہوں گے وہ قیامت کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود پڑھنے کی بھی توفیق دے، اور اس کی برکت سے میدان محشر میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب، آپ کی نزدیکی ہمیں نصیب فرمائے۔ ناظرین اکرام، محبت عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں جیسے کہ ہمیشہ الحمدللہ عز و جل ہمارے ساتھ مختلف مہمان، مختلف گیسٹ حضرات ہوتے ہیں، آئیے ان کا تعارف بھی کرتے چلیں۔ الحمدللہ میرے سیدھی جانب محمد مظفر عطاری، مبلغ دعوت اسلامی، جن کو آپ کئی مرتبہ اس پروگرام ایک نئی صبح میں دیکھ چکے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑے منفرد انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ مظفر بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے آپ؟ ماشاءاللہ، مرحبا، خوش آمدید، ویلکم آپ کو پروگرام میں۔ انہی کے ساتھ ناظرین، آج ماشاءاللہ ہم سب کے ہر دل عزیز، جی ہاں ہمارے سینئر نگران حاجی شبیر عطاری صاحب بھی ماشاءاللہ آج جلوہ افروز ہے۔ ان کی برکتیں بھی انشاءاللہ تعالی میں بھی، ہمارے ناظرین بھی پروگرام میں حاصل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صاحب کیسے آپ؟ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا۔ اللہ پاک آپ کا جمال اسی طرح برقرار رکھے، اس میں اور اضافہ فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا۔ اسی طرح میرے دل کی جانب ماشاءاللہ ہمارے بہترین نعت خواں، جن کو آپ اکثر ایک نئی صبح میں اور دیگر پروگرام میں بھی دیکھتے رہتے ہیں، اللہ پاک نے آواز کا حسن عطا کیا ہے۔ اللہ پاک نظر بد سے ہمارے الطاف بھائی کو محفوظ رکھے۔ الطاف بھائی کیسے آپ؟ ماشاءاللہ، مرحبا، خوش آمدید۔ اور اسی کے ساتھ منفرد انداز سے گفتگو کرنے میں ماہر ہمارے عبدالعزیز عطاری، ماشاءاللہ ان کو بھی آپ کئی مرتبہ پروگرام میں بھی اور بالخصوص نعتیں پڑھنے میں اللہ پاک نے ان کو ایک کمال عطا کیا ہے۔ انشاءاللہ اب تو یہ گفتگو کرتے اس پروگرام میں، کبھی نعتیں بھی سنیں گے۔ عبدالعزیز بھائی کو بھی مرحبا، خوش آمدید، مرحبا۔ اللہ پاک ہم سب کو اسی طرح بلکہ اس سے بہتر مسکراتا رکھے، دنیا میں بھی مسکراتا رکھے،
آخرت میں بھی اللہ پاک مسکراتا رکھے، ہر غم ہمارا غلط فرمائے، ہمارے غموں کو دور فرمائے، ہماری پریشانیوں کو اللہ پاک آسانیوں میں تبدیل فرمائے۔ ناظرین آئیے تلاوت قرآن سے ہم باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو روزانہ اپنے کلام کو پڑھنے کی توفیق دے، روزانہ تلاوت قرآن اللہ کرے ہماری زندگی کا کہ شیڈول میں شامل ہو جائے، جیسے بہت سارے کام شامل ہے، اللہ پاک اپنے کلام کو بھی پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ ناظرین آئیے بڑھتے ہیں کلام کی طرف۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ قربان میں ان کی بخشش کی، قربان میں ان کی بخشش کی، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کی، مقصد بھی زبان پر آیا نہیں، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، بن مانگ دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا لگی، قربان میں ان کی بخشش کی، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، رحمت
صدقے رحمان ملا، ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے دل بھر گئے منگتوں کے، لیکن دینے پہ تیری نیت نہ بھری، دل بھر گئے منگتوں کے، لیکن دینے پہ تیری نیت نہ بھری، جس کو بھی دیا بھر بھر کے دیا، جس کو بھی دیا بھر بھر کے دیا، محروم کبھی لوٹایا نہیں، جس کو بھی دیا بھر بھر کے دیا، محروم کبھی لوٹایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ خورشید قیامت کی تابش مانات قیامت کی ہوگی، خورشید قیامت کی تابش مانا کے قیامت ہی ہوگی، ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں، کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں، ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں، اور وہ رحمت کیسی رحمت گے، مفہوم سمجھ لو رحمت کا، وہ رحمت کیسی رحمت گے، مفہوم سمجھ لو رحمت کا، اس کو بھی گلے سے لگایا ہے، جسے اپنا کسی نے بنایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، اس محسن اعظم کے یوں تو خالد بے گزارو احسان گئے، اس محسن اعظم کے یوں تو ہم سب پہ کروڑوں احسان گئے، قربان مگر اس احسان کے کہ احسان کبھی بھی جتایا نہیں، قربان مگر اس احسان کے کہ احسان کبھی بھی
جتایا نہیں بن مانگے دیا، اور اتنا دیا کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ بارک اللہ، تقبل اللہ۔ ماشاء اللہ ناظرین، تلاوت قرآن بھی ہو چکی، ماشاء اللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ نے سماعت کی۔ واقعی ان کی عنایتیں، ان کے کرم نوازیوں کا بیان، اللہ اللہ، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں۔ ناظرین آپ دیکھ رہے پروگرام ایک نئی صبح ہو۔ آج کا ٹاپک ہمارا ہے عبادتوں کے فوائد ہمیں نظر کیوں نہیں آتے۔ جی ہاں ناظرین، ہم عبادتیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صاحب استطاعت حج کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور بھی دیگر نیکیاں کرتے ہیں، لیکن اس کے جو فوائد بیان کیے گئے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ آج اسی ٹاپک پر، اسی عنوان پر انشاءاللہ الکریم آپ گفتگو سماعت کریں گے۔ ناظرین، دین اسلام میں اللہ پاک کی پہچان، اس کا عرفان یعنی اس کی پہچان حاصل کرنے اور پھر بارگاہ الہی میں مقرب انسان بننے کے لیے عبادت کی حیثیت یہ ریڑھ کی ہڈی کی مثل ہے۔ جیسے انسانی بدن میں ریڑھ کی ہڈی کی جو اہمیت ہے ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی اگر مس بیلنس ہو جائے، اس کا توازن اگر برقرار نہ رہے تو پھر انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ہمیں اللہ کی پہچان حاصل کرنی ہے، اس کا عرفان حاصل کرنا ہے، تو عبادت کو ایسی ہی حیثیت دین اسلام میں حاصل ہے۔ عبادت سے انسان کا خدا سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، روحانی ترقی نصیب ہوتی، اور ذوق عرفان الہی یعنی اللہ پاک کی پہچان کا جو ذوق ہے اس کی تسکین ملتی ہے کہ مجھے اپنے رب کو پہچاننا ہے۔ یہی اخلاص سے بھرپور عبادت انسان کو خالق کے قریب کرتی اور مخلوق میں عزیز بناتی ہے۔ عبادت ہی کے لیے انسان کو زندگی بخشی گئی ہے۔ جی ہاں جناب، اگر ہمارا یہ غلط نظریہ ہے کہ جناب میں تو یہ بننے کے لیے آیا دنیا میں، میں تو یہ بننے کے لیے آیا، اصل مقصد جو اللہ پاک نے ناظرین مجھے اور آپ کو پیدا کیا، اس مقصد کو اللہ پاک قرآن پاک میں یوں بیان فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کرے۔ جی ہاں ناظرین، ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ ہم اللہ پاک کی عبادت کریں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انسانوں اور جنوں کو بیکار نہیں پیدا کیا گیا، بلکہ ان کی پیدائش کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ پاک کی عبادت کرے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ ناظرین، عبادت ہماری، یوں کہیے کہ عبادت ہم سب کے لیے ضروری ہے۔
جی ہاں، روحانیت کے لیے، اللہ کی پہچان حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بننے کے لیے عبادت ضروری ہے۔ اور اسی مقصد کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں تنبیہ بھی فرمائی۔ کیا سمجھتے ہو؟ بیکار بنایا؟ عبث بنایا؟ نہیں، غور کرو، تمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے، واپس آؤ گے۔ اللہ اکبر۔ تو ناظرین، میں اور آپ ہم سب غور کریں، اگر ہم عبادت میں زندگی نہیں گزارتے، فضولیات میں، لغویات میں، اللہ پاک کی نافرمانی والے کاموں میں زندگی گزارتے ہیں، تو پلٹ کر جانا ہے، واپس حاضری دینی ہے۔ کیا جواب دیں گے؟ اس ٹاپک پر انشاءاللہ الکریم آج ہمارے مہمانوں سے بھی ہم گفتگو کریں گے۔ تو ناظرین، بڑا اہم ترین ٹاپک ہے، جی ہاں، عبادت کے متعلق سنیں گے، اور عبادت کے فوائد جو قرآن، احادیث اور دیگر کتب میں بیان ہوئی، آج ہم جیسوں کو وہ فوائد نظر نہیں آتے، اس کی وجوہات کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے میں بڑھتا ہوں ہمارے معزز مہمان مظفر اتاری کی طرف۔ مظفر بھائی، کیا فرماتے ہیں ٹاپک کے حوالے سے آج؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑا ہی اہم ٹاپک ہے اور ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جی جیسا آپ نے بتایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جی، شعر بھی کہا گیا ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اللہ اللہ، یعنی ہمیں پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا ہے، اور یہ تو انسانوں اور جنوں کی پیدائش کا اللہ تعالیٰ نے مقصد بیان فرمایا۔ خود زندگی اور موت کو بھی پیدا کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا جی کہ ساروں کی زندگی اور ساروں کی موت، زندگی اور موت کو کیوں پیدا کیا گیا۔ صحیح۔ 29واں پارہ ہے تبارک الذی، اور اس کی جو سورہ ہے سورہ تبارک الذی، سورہ ملک، ابتدائی بالکل اسی سے پارہ بھی شروع ہوتا ہے۔ جی، تو اور یہ ایسی سورہ ہے 30 آیتوں کی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا کہ ہر مومن کے سینے میں محفوظ ہو۔ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے۔ نیک اعمال میں امیر اہل سنت نے روزانہ اس کی تلاوت کرنے کی رات کے وقت میں ترغیب بھی دلائی ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ اس کو تلاوت کرتا رہے گا تو جب وہ قبر میں جائے گا تو یہ عذاب سے رکاوٹ بن جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ناظرین سے بھی میں عرض کروں گا کہ روزانہ 30 آیتوں کی مختصر سورہ ہے، اور یہ تجربہ ہے، جو بندہ پڑھتا رہتا ہے نا، کچھ عرصے میں الحمدللہ یاد بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ترجمہ کنز العرفان سے، بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں ساری بادشاہی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ موت اور زندگی کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرنے والا ہے، اللہ اللہ اللہ، اور وہی عزت والا بخشش والا ہے۔ بے شک بے شک۔ اس کو ڈاکٹر اقبال نے بھی اپنے ایک شعر میں بیان کیا۔ زندگی کے بارے میں ایک نظم تھی، تو اس میں آپ کہتے، کلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب۔ کلزم کہتے سمندر کو، اور حباب کہتے بلبلے کو۔ جی جس طرح سمندر میں بلبلے ہوتے نا، تھوڑی دیر کے لیے ابھرتے ہیں پھر پھوٹ جاتے ہیں، جی، تو یہ اس ہستی سے جو بندہ پیدا ہوا دنیا میں آیا، اس کو آپ مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، کلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ کیا بات ہے، واہ، یعنی اس نقصان کے گھر میں، اس ضیاء خانے میں جو تو آیا ہے، امتحان ہے یہ زندگی کیا ہے؟ تیرا امتحان ہے، اور وقتی طور پر آیا ہے۔ تو یہ امتحان میں مقصد بیان کیا گیا کہ دنیا میں آئے ہو تو تمہاری جانچ ہو، تمہارا امتحان ہو کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے، کون عبادت کرتا ہے۔ اب بعض لوگوں نے کھاؤ پیو جان بناؤ کے نعرے کو مقصد حیات سمجھ رکھا ہے۔ بھئی ہم آئے ہیں تو انجوائمنٹ کے لیے آئے ہیں، تفریح کے لیے آئے ہیں، اچھے کھانے کھانے کے لیے، سیر و تفریح کرنے کے لیے، لائف کو انجوائے کرنے کے لیے۔ لائف ہے، بعض لوگوں کا یہ ذہن، لائف ایک بار ملی، انجوائے کر لو۔
مر جاؤ گے، آئے ہو تھوڑے دن کے لیے آئے ہو، جوانی تھوڑے دن کی ہے، زندگی تھوڑے دن کے لیے، انجوائے کر لو. ارے دوسری زندگی نہیں ملنے والی، اسی زندگی میں آخرت کی تیاری کرنا ہے، اسی میں عبادت کرنا ہے. انجوائے آپ نے بھی فرمایا، لوگ بھی کہتے ہیں جی. انجوائے کیجئے، تو انجوائے کرنے سے منع کس نے کیا ہے؟ دین اسلام نے انجوائے کرنے سے روکا کہاں ہے؟ جی آپ نے انجوائے کا مطلب ہی غلط نکال لیا ہے. صحیح. آپ انجوائے کا مطلب ہی اگر ناجائز کام، حرام کام، اللہ کی نافرمانی والے کام اگر سمجھ رہے تو پھر یہ عقل کا فطور ہے، یہ سمجھ کا فطور ہے. باقی اگر انجوائے کرنا چاہے بندہ تو عبادت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے، تقوی کے ذریعے، پرہیزگاری کے ذریعے، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کے ذریعے کیا انجوائے نہیں ہو جی سکتا؟ بالکل. اور یہ اسی کو کسی نے سمجھایا ہے جی کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا. جی یہ دنیا یہاں کی جو زندگی ہے اور وہ دنیا آخرت والی زندگی. تیرے جو آزاد بندے ہیں جو شریعت کی پابندی نہیں چاہتے، عبادت نہیں چاہتے، اللہ تیرے اللہ. آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا. یہاں مرنے کی پابندی، وہاں جینے کی پابندی. یہاں کچھ بھی کرے مرنا پڑے گا، اور وہاں موت نہیں آئے گی، جان نہیں چھوٹے گی، وہاں جینا پڑے گا. عذاب ہے، سختیاں یعنی ہیں. الحاصل یہ مظفر بھائی کہ واقعی اللہ پاک نے جو سورہ ملک کی ابتدائی آیت میں فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ تمہاری جانچ. تو ہر بندہ، ناظرین، میں، آپ، مرد، عورت، بوڑھا، جوان، بچہ، سب غور کر سکتے کہ ہم دنیا میں آئے ہی اس لیے کہ ہماری جانچ ہو رہی ہے، ہماری پرکھ ہو رہی ہے. آپ ایگزامینیشن ہال میں اگر جاتے ہیں، ایگزام دیتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے دیے ہوں گے، جانچ ہو رہی ہوتی پیچھے سے، تو آپ بالکل الرٹ رہتے ہیں، نقالی نہیں کرتے، چیٹنگ نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ کوئی دیکھ رہا ہے. بلکہ جگہ جگہ پہ آج عبدالعزیز بھائی آپ انڈر جی سی سی ٹی وی کی نظر میں ہے، یہ لکھا ہوتا ہے، تو اس جگہ پر بندہ بالکل تھوڑا یعنی یوں کہیے کہ حساس رہتا ہے، الرٹ رہتا ہے کہ کوئی ایسی حرکت نہ کروں کہ جس کی وجہ سے میں سی سی ٹی وی میں مشکوک ہو جاؤں، جس کی وجہ سے میرے لیے کوئی آزمائش ہو جائے. تو یقیناً یہ سب ہم سب کے لیے گویا کہ ایک الارم ہے، ایک سوچنے کا ذریعہ ہے کہ جب دنیاوی سی سی ٹی وی کے لیے ہم اتنے محتاط ہیں، جبکہ اس میں خطائیں ہو سکتی ہے، سوئچ آف ہو سکتا ہے، صحیح طریقے سے نظر نہیں آتا ہے. اللہ پاک نے تو 2 مقرر فرشتے ہم سب کے ساتھ رکھے ہوئے، تو وہ سب ہمارا لکھ بھی رہے ہیں. اللہ پاک خود فرما رہا ہے کہ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا کہ تمہاری جانچ ہو. میں حاجی صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. حاجی صاحب جو ہے بات چل رہی ہے ہماری عبادت کے فوائد نظر کیوں نہیں آتے. واقعی ماشاءاللہ پہلے تو اگر ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتایا جائے کہ بھائی فوائد ہے کیا. ویسے سب جانتے ہوں گے نماز پڑھنا ثواب ہے، روزہ رکھنا ثواب ہے، لیکن اگر کچھ اس پر بھی نظر ڈالی جائے کہ ایک بندہ جو روٹین والی عبادت جس کو کہہ سکتے، یعنی جو فرض ہے، جو روزانہ ہم کو پابندی سے کرنا ہے، اگر وہ کرتا ہے اس کو کیا ملے گا؟ یہ سب الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین. ایک بات اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ نہ جنید بھائی اپنی مرضی سے دنیا میں آئے، نہ شبیر اپنی مرضی سے دنیا میں آئے. صحیح. نہ جنید اپنی مرضی سے دنیا سے جائیں گا، نہ شبیر اپنی مرضی سے دنیا سے جائیں گا. بالکل. جب پتہ ہے کہ نہ آئے اپنی مرضی سے اور نہ جائیں گے اپنی مرضی سے، تو پھر جینا اپنی مرضی سے کیوں ہے؟ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، بہت جس نے یہ پیدا کیا، بھی جو آیت کی تلاوت ہوئی وہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. موسیٰ علیہ السلام کی نظر ایک مرتبہ چھت پہ پڑی تو آپ کو چھپکلی نظر آئی، تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی پروردگار تو نے چھپکلی کو کیوں پیدا کیا؟ جی. آواز آئی کہ اے موسیٰ، تھوڑی دیر پہلے چھپکلی کا بھی یہی سوال تھا کہ تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا کیا؟ اے موسیٰ، ہم کوئی بھی چیز بنا مقصد کے پیدا نہیں کرتے. اب مقصد ہماری جو آپ نے آیت تلاوت کی وہ عبادت ہے، اور عبادت میں افضل ترین عبادت نماز ہے. ماشاءاللہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو. قائم رکھ. تو نماز کا بہت بڑا جو بینیفٹ ہے وہ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک نماز تمام بے حیا بری باتوں سے منع کرتی ہے، روکتی ہے. جی. تو یہ تو بہت بڑا فائدہ ہے کہ اگر معاشرے میں آج دکھتی بات ہے کہ برائیاں زیادہ ہیں. جی. آج ماں باپ اپنی اولاد کے
سوکھ کے لیے ترس رہے ہیں. اللہ انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ میرا بچہ کالج میں جا کے کیا کرے گا, میری بچی باہر نکلی ہے تو اس کا معاملہ کیا ہوگا. اللہ اس خوف اور اس ڈر سے ہمیں پاک کر دے آمین. اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. جی لیکن مقصد یہ کہ ہم نے ان کو وہ منظر نہیں دکھایا نا کہ ہمارے گھر میں عبادتوں کا ماحول بنا ہوا ہو, اس کی فجر میں آنکھ اس کھل کے رہی ہو. فوائد ظاہر ہو, اس کی جو برکتیں. یعنی اب گھر میں یعنی بچے دیکھ رہے ہو کہ فجر میں والد صاحب اٹھے ہوئے ہیں, الحمدللہ. والدہ نماز پڑھ رہی ہیں, بھائی نماز پڑھ رہے ہیں, گھر میں ایک خود بخود نورانی سما نظر آتا ہے. اور اللہ کا کرم ہے کہ یہ ذہن بنانے سے بنتا ہے نا. جی جی کسی چیز کی آپ کیا ہے کہ کوئی چیز چاہتے ہیں کہ اس کی برکت ملے تو پہلے آپ کو تکلف اختیار کرنا پڑے گا. آپ تکلف کرو گے تکلف سے عادت بنے گی, جی اور جب وہ عادت بنے گی تو وہ عادت شوق میں تبدیل ہو جائیں گی. صحیح. آج جو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس عبادت کے لیے تکلف کرنے کی یعنی پہل بھی نہیں ہے, اللہ. راستہ بھی ہم اختیار نہیں کر رہے ہیں. حالانکہ اللہ قرآن میں سورہ عنکبوت میں ارشاد فرما رہا ہے, اور جو ہماری راہ میں کوشش کرے گے ہم ضرور نے اپنے راستے دکھا دیں گے. کیا بات. اب کوشش کرنے والا تو ہو کہ کوشش کرے برکتیں ملے, ہم وہ کی یعنی اصل برکت نہیں پا رہے ہیں. اس کا سبب بھی شاید یہی ہے کہ اس کے ہم تقاضوں کو پورا نہیں کر پا رہے. بھائی مجھے یعنی بائک کا مائلیج چاہیے, جی بائک کا مائلیج چاہیے تو کاربوریٹر بھی صحیح ہونا چاہیے, صحیح. انجن کی ٹیوننگ بھی صحیح ہونی جی چاہیے, جی جی پیٹرول بھی یعنی پاورفل ہونا چاہیے. صحیح. اب گدلا یعنی آپ کا ٹانکی ہو اس میں ڈسٹ نکلا ہوا ہو, کاربوریٹر جام ہو, اسپارک پلگ یعنی آپ کا کمزور ہو چکا ہو, تو آپ بولیں گے یہ بائک تو چل رہی ہے لیکن ایوریج نہیں مل رہی ہے. بنیادیں مضبوط کرنی ہوگی. مطلب بھائی صاحب مقصد یہی ہے کہ بنیادیں مضبوط ہوگی تو آگے ساری چیزیں سارے فوائد حاصل ہوں گے. جب بنیادیں ہی کمزور ہوگی تو آگے کے فوائد پر یعنی اس کے حصول پر یہ کرنا انحصار کرنا کہ یہ حاصل ہو جائے گی, گویا یوں ہو گیا کہ عمارت تعمیر کر رہے, بنیاد کمزور رکھی ہے اور اوپر خوب رنگ و روغن کر رہے اور یہ سوچ رہے کہ صدیاں ہماری عمارت قائم رہے گی. تو چونکہ بنیاد کمزور ہے تو شاید وہ عمارت صدیاں کیا بلکہ مہینوں قائم رہنا مشکل ہے. واقعی حاجی صاحب نے بڑے پیارے نقطوں کی طرف, بڑی پیاری جو ہے وہ یوں کہ یہ پوائنٹس کی طرف ہماری توجہ دلائی کہ گھر کا ماحول ناظرین ایسا ہو کہ یہ بھی بچوں کی تربیت میں ایک اثر رکھتا ہے کہ جس کے سبب آپ کے بولے بغیر خود بخود والد نماز پڑھ رہے, والدہ نماز پڑھ رہی, بڑے بھائی نماز پڑھ رہے تو آٹومیٹک بچہ بھی نماز کی طرف, قرآن کی طرف, عبادت کی طرف بڑھے گا. عبدالعزیز بھائی ماشاءاللہ عبادتوں کے فوائد جو بیان ہوئے ہیں قرآن و حدیث میں, یوں کہیے کہ وہ تو ماشاءاللہ بے شمار ہے, لیکن معاشرے پر عبادت کے فوائد کا کیا اثر جو نظر آنا چاہیے, یوں کہیے, یا جو چیزیں ایسی ہے کہ جو ہمیں نظر آ سکتی ہے اس کو ہم کیسے لیں گے, مطلب کس زاویے سے لیں گے؟ جیسے نماز پڑھ رہا ہے بندہ, ٹھیک ہے, اللہ کی عبادت کر رہا ہے, لیکن معاشرے پر اس کا اثر کیا ظاہر ہو سکتا ہے جس کو بیان کیا گیا ہو, تو اگر اس طرف توجہ دلائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ ٹاپک اتنا پیارا ہے کہ وقت کم ہوگا ہمارے پاس, گفتگو ہماری ختم نہیں ہوگی, اور ہمارے مہمانوں نے بہت اچھی توجہ بھی دلائی, اور ذکر اس بات کا ہی چل رہا ہے کہ جو عبادت ہم کرتے ہیں وہ اس کے فوائد ہمیں نظر نہیں آتے تو لوگوں کا ذہن نہیں بنتا. جیسے ایک شخص پیسہ کما رہا ہے اور اس نے ایک اچھا گھر لے لیا, اچھی گاڑی لی, تو یہ لوگوں کو دکھتا ہے کہ اس نے پیسہ کمایا, پیسے کمانے کی وجہ سے اس کے پاس گاڑی آئی, وہی گھر آیا, وجہ بنی پیسہ, پیسے نے اس کو یہ آسائشیں دی. اب عبادت سے جو ہمیں فوائد حاصل ہونے ہیں وہ حاصل نہ ہونے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمیں وہ عبادت کرنے کا سلیقہ و طریقہ نہیں آتا ہے. پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں, نماز کے شرائط و فرائض ہیں, روزہ رکھنا ہے تو روزے کے معاملات ہیں کہ کس چیز سے روزہ ٹوٹ جائے گا. جب وہ عبادت کما حق کا وہ آپ کر ہی نہیں پائیں گے, وہ عبادت آپ سے ہوگی نہیں, یا جو اس کے شرائط و فرائض و واجبات ہیں وہی اگر مکمل نہیں ہوگے تو اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ پر مرتب نہیں ہوں گے. جب اثرات مرتب نہیں ہوں گے تو وہ کسی کو نظر کیسے آئیں گے؟ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بلند شان ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہ کو اس کے جسم پر ظاہر نہیں فرماتا, اس کے چہرے پہ ظاہر نہیں فرماتا, لیکن بندہ جب عبادت کرتا ہے اور وہ وضو کرتا ہے, غسل کرتا ہے, پاکی حاصل کرتا ہے, اور
چند وقت کی ہی نماز پڑھتا ہے تو اس کے چہرے پر ایک نور ظاہر ہوتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے الحمدللہ. لیکن گناہ کرتے وقت ایسا کوئی جو ہے وہ چیز نظر نہیں آتی. اب عوام میں کوئی چیز، جیسے میں عرض کروں کہ ہم انسان ہیں اور چیزوں کو قبول کرتے کیسے ہیں کہ جیسے میرے اکاؤنٹ میں کسی نے 10,000 روپے ڈال دیے. اب مجھے ایک میسج آیا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 10,000 روپے آئے. میں بڑا خوش ہو گیا، میرے ہی پیسے ہیں، جب مجھے ملے مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ وہ پیسے مجھے آتے ہوئے نظر آئے. دن میں نے کام کیا، رات کو مجھے میرا پیسہ مل گیا، مجھے خوشی ہوئی. اب جیسے ہی میرے اکاؤنٹ سے پیسے ڈیٹیکٹ ہوئے مجھے تکلیف ہوئی، جبکہ مجھے دینے تھے. لیکن آتا جاتا نظر آ رہا ہے تو پھر وہ آنے جانے کا جو سلسلہ ہے وہ دیکھ کر انسان کمانے کا شوق بھی رکھتا ہے، نہ گواہ اس کا ڈر بھی ہوتا ہے. لیکن عبادت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو مخفی رکھا ہے کہ نیکی آتے ہوئے نظر نہیں آتی، کرنی ہے. کیا بات، نیکی نظر نہیں آ رہی کہ میں کر رہا ہوں. اب یہ کہ انسان کا شوق ہوتا ہے کہ یہ دکھ رہا ہے چلو میں اس کا اسکور بڑھا لوں. جو پوائنٹس ہوتے ہیں گیمز وغیرہ کھیلتے ہیں بچے، اس میں وہ کیا کرتے ہیں لیول رکھتے ہیں. اور گناہ جب کرتا ہے تو گناہ کا جو کچھ اس کو عذاب ہونے والا ہے وہ اس کو سمجھ پڑتی نہیں، کیونکہ وہ کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتا، اچھے ماحول میں نہیں ہوتا. تو اس کے وہ فوائد جو ہے نا اسے وہ حاصل نہیں ہوتے جیسے نماز پڑھ رہا ہے. اب نماز کے بہت سارے فوائد ہیں، اگر دینی فوائد ہیں، دنیاوی فوائد، دونوں فوائد ہیں. لیکن میں مختصر اگر چیز کو عرض کروں کہ جس چیز کی سمجھ ہمیں نہ ہو، جیسے بندہ نماز پڑھتا ہے اور بعض اوقات آپ نے دیکھا کہ جملے بھی منہ سے اس طرح کے نکل جاتے ہیں، ارے نماز پڑھ کے معاذ اللہ کیا فائدہ، معاذ اللہ اس سے مجھے کیا حاصل ہوا، معاذ اللہ روزہ رکھ کے کیا فائدہ، مجھے کیا ملا. ارے نہیں ملا. عبادت اس لیے نہیں ہے کہ مجھے جو مل رہا ہے وہ دکھ جائے نا. اب اگر وہ اس چیز کو اتنے دل سے نہیں کرے گا تو وہ چیزیں اس کو میسر نہیں آئے گی. عبادت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو بزرگوں سے سنا ہے کہ عبادت بندہ اس لیے کرے کہ میرا رب جس نے مجھ پہ اتنے احسانات کیے، ایک ہم پر آدمی جاتا ہے دہاڑی اس کو ملتی ہے 100 روپے، 500 روپے، 1000 روپے، جس کی جیسی اسکل ہوگی ویسا اس کو تنخواہ ملتی ہے. اب وہ اتنے وقت کے لیے گروی ہو جاتا ہے اس مالک کے یہاں جہاں پر اس نے وہ کام کرنا ہے. اب کڑی دھوپ بھی ہو، سردی بھی ہو اور بارش بھی ہو، اسے وہ کام کرنا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا عطا فرمایا، کیا کیا دیا، بندہ اس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی تو وہ ذوق اور شوق کے ساتھ وہ عبادت نہیں کرتا. جب وہ ذوق و شوق کے ساتھ عبادت نہیں کرتا تو وہ چیزیں اس پر جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتی، حاصل نہیں ہوتی. اور لوگوں کی جو ہے اس کے لوگوں کو بھی دیکھ کر اسے نہیں پتا چلتا ہے کہ اس نے کیا کیا. اب اگر بات ختم کر دوں یہاں پر میں، ایک اس کا اچھا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک پلیٹ فارم جب ہونا اس پر وہ آ جائے، جیسے دعوت اسلامی ایک پلیٹ فارم ہے. اب امامے کا ذوق اور شوق لوگوں کو نہیں تھا، وائٹ سفید لباس پہننے کا ذوق و شوق نہیں تھا، لیکن اللہ کی رحمت سے یہ فوائد لوگوں نے کب دیکھے کہ جب پہننا لوگوں نے شروع کیا. امیر علیہ السلام نے اس کی توجہ دلائی، آپ نے زلفیں رکھی اور آپ نے مسواک استعمال فرمایا. آج آپ کے سینے سے لگی ہے، ہمارے سینے سے لگی ہوئی، کبھی ہم مسواک کرتے ہیں، کبھی گھر میں رکھتے ہیں. تو ہم جب کرتے ہوتے ہیں لوگوں کو ذوق اور شوق ہوتا ہے اور لوگ پھر اس کو عمل کرتے ہیں. اب الحمدللہ امامے کی باہر ہیں. ایک وقت تھا، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ، جب میں دعوت اسلامی میں ایک دم اوائل کی بات ہے کہ سمجھ لیجیے کہ تنظیم کیا تھی پتہ بھی نہیں تھا. رمضان کے ایام مکمل ہوئے، عید کا دن آیا اور فضیلت بتائی گئی امامے کی. امامہ باندھ کر نماز پڑھی، عید کی پہلی نماز تھی. اور اب ہوا یہ کہ مسجد سے گھر جانے کے لیے میں امامہ پہن کے میری ہمت نہیں ہو رہی کہ میں گھر کیسے جاؤں. اب یہ آج سے تقریباً 28 سال پہلے کی بات ہے، یہ تقریباً. اب سارے نمازی چلے گئے، میں اکیلا مسجد میں ہوں. میری ہمت نہیں ہو رہی میں گھر جاؤں، کیونکہ جہاں پینٹ شرٹ پہن کر گھومتے تھے، جہاں پر اس طرح کے حالات میں تھے، اب وہاں پر امامہ پہن کر جائیں گے، لوگ کیا بولیں گے، مطلب یہ پریشانی. اب میرا ایک دوست تھا وہ بھی امامہ باندھا ہوا، اس نے کہا کہ میں ساتھ میں چلتا ہوں. اب آدھے راستے میں اس کا مکان آ گیا، وہ چلا گیا، میں اکیلا. اب میں یہاں سے گھر کیسے جاؤں. تو میں یہ عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ مطلب اس وقت نیکی کرنے میں بھی اتنا شش و پنج میں آدمی ہوتا تھا کہ میں امامہ باندھا ہوں، میں جاؤں گا کیسے، یہ حال تھا. لیکن آج اللہ کی رحمت سے ماشاءاللہ امامہ باندھنا ہے تو نوجوان لڑکے لباس پہن رہے، بہترین امامہ باندھتے ہیں الحمدللہ. تو یہ فوائد دکھتے ہیں تو لوگ عمل بھی کرتے ہیں. ہم اگر صحیح طریقے سے عبادت کریں گے انشاءاللہ الرحمن تو دل بھی مطمئن ہوگا، اور جب دل مطمئن ہوگا تو اس کے اثرات نظر آئیں گے انشاءاللہ الرحمن. اور مجھے تو اتنا پتہ ہے جنید بھائی کہ مجھے سخت پیاس لگی ہو نا، میں نے ایک گلاس ٹھنڈا پانی پیا، مجھے سکون ہوا کہ ہاں میری پیاس بجھی. بھوک لگی تھی، کھانا کھایا، مجھے سکون ہوا کہ میں نے کھانا کھایا. تو عبادت کے فوائد کے متعلق جس عبادت کو کرنے کے بعد آپ کو سکون ملے نا، کیا بات ہے، واہ. آپ سمجھے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ قبول ہو رہی ہے اور اس کے اثرات بھی مرتب ہوں گے. سکون نہیں، کیونکہ عبادت تو ہے ہی سکون کے لیے. ماشاءاللہ نماز ہے سکون کے لیے، روزہ ہے سکون کے لیے. بس اللہ کرے کہ ہم جائیں مدنی قافلوں میں سفر کریں اور سیکھیں. ہم سیکھ جائیں گے تو انشاءاللہ الرحمن اس کے فوائد میسر بھی آئیں گے اور لوگوں کو نظر بھی آئیں گے انشاءاللہ. کیا بات ہے، بہت خوب ماشاءاللہ، بہت پیاری باتیں، بہت پیاری گفتگو. ناظرین آپ سن رہے ہیں عبادت کے فوائد ہمیں نظر کیوں نہیں آتے. ناظرین ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ نماز
اتنا اس پر کلام کیا جاتا ہے، اور اہم ترین عبادت ہے اسلام کے بنیادی رکنوں میں سے 5 بنیادی جو رکن ہے اس میں سے ایک رکن ہے نماز کا، اس سوسائٹی پر کیا اثر ہو سکتا ہے۔ میں چاہ رہا تھا اس تعلق سے مظفر بھائی بھی، حاجی شبیر بھائی بھی ملا جلا اگر کلام ہم کہ جیسے کہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ بھی حاجی صاحب، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے۔ تو کیا مطلب، اس آیت کی تفسیر تو ہم نہیں کریں گے، لیکن کتنی واضح بات ہے کہ نماز، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ آج شاید ہی کوئی سماج کا ایسا فرد ہوگا جو یہ نہیں چاہتا ہو کہ ہمارے سماج سے، ہمارے معاشرے سے بے حیائی کا، فحاشیت کا، عریانیت کا خاتمہ ہو۔ تو نماز تو کتنا بہترین اس کا ذریعہ بتایا گیا۔ جی مظفر بھائی۔ جی، اس میں ایک حکایت جو ہے بیان کروں گا، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نماز کس قدر اہم ہے اور اس کے کتنے اچھے اثرات جو ہے مرتب ہوتے ہیں۔ جی ایک شخص تھا، ایک امام صاحب تھے، عالم صاحب تھے، جی ان کی زوجہ محترمہ تھی۔ جی اب وہ کوئی جیسے منچلے آوارہ نوجوان ہوتے ہیں، کوئی شخص جو ہے نا وہ ان کی زوجہ محترمہ پر جو ہے نظر پڑ گئی اور ان کے عشق میں جو ہے مبتلا ہو گیا، اور ایک خط لکھ کر جو ہے ان کے پاس بھیج دیا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور جو ہے آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اب وہ خوف خدا والی تھی اور کسی کی زوجہ ہے، جی اس نے وہ جو خط جو تھا نا وہ اپنے شوہر کے پاس لا کر پیش کر دیا۔ جی اب وہ جذباتی نہیں تھے بلکہ اصلاح کا درد رکھنے والے تھے، صحیح۔ اور امام بھی تھے، عالم بھی تھے، ان کے پیش نظر بھی یہ قرآن پاک کی آیت تھی تو رہی ہوگی۔ تو اب جو ہے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کے جواب جو ہے نا بیوی سے کہا کہ ایک جواب میں یہ بھجوا دو اس کو پیغام کہ ملاقات کے اگر آپ خواہش مند ہیں نا تو ایسے نہیں، پہلے فلاں مسجد کے امام صاحب کے پیچھے آپ کو 40 دن تک با جماعت نماز ادا کرنی ہوگی۔ 5 نمازیں جو ہے نا با جماعت 40 دن کے بعد ادا کرو، پھر دیکھا جائے گا۔ 40 دن تک ادا 40 دن تک، جی 40 دن تک، کیونکہ کسی بھی عمل میں ایک چیز بتائی گئی ہے، ایک جنرل مطلب مشاہدہ ہے کہ کسی کام کو اگر کرنے کا بندہ عادی بننا چاہے نا تو مسلسل اس کو کیے جائے، کم از کم 40 دن تک، مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینہ، اگر وہ اس چیز کو کرے گا نا تو اس کا روٹین بن جائے گی، پابند ہو جائے گا۔ جی تو انہوں نے جواب بھجوا دیا۔ اب وہ عاشق تھا، مرتا کیا نہ کرتا، اس نے جا کر چلو بھائی 5 ٹائم نمازیں پڑھنا ہے، پابندی سے پڑھنا ہے، فجر پڑھی، ظہر پڑھی، عصر پڑھی، دن گزرتے گئے۔ اب دن گزرتے جا رہے ہیں اور اس کی دل کی کیفیت بدلتی جا رہی ہے، کیا بات ہے، واہ واہ۔ یہاں تک کہ 40 دن مکمل ہوئے یا اس سے پہلے ہی جو ہے اس نے ایک خط جو ہے نا معافی نامے کا بھیجا اللہ اللہ، کہ میں بہت کیا غلط بات۔ راستے پر چل پڑا تھا، جی جی لیکن آپ نے بہت اچھی میری رہنمائی کی اور مجھے عشق مجازی سے نکال کر عشق حقیقی کی طرف گویا بڑھا دیا کہ جس رب سے محبت کرنی چاہیے، دل لگانا چاہیے، جس کی عبادت کرنی چاہیے، آپ نے اس طرف میرا رخ موڑا ہے تو اب میں اسی راستے پر چلوں گا، اب اس راستے پر کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گا۔ کیا بات، جب یہ اصلاح کا سامان اور یہ معاملہ ہوتا ہوا وہ عالم صاحب نے، امام صاحب نے دیکھا تو ان کی زبان پر بھی یہی آیت جاری ہو گئی کہ بے شک نماز روکتی ہے حق فرمایا، بے حیائی اور بری باتوں سے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ دیکھیں ناظرین، یہ آپ نے گویا کہ بالکل واضح مثال بھی سماعت کر لی، اور قرآن کا ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ حق ہے، درست ہے، جو فرمایا گیا وہ بالکل حق ہے، اور واقعی قرآن کہہ رہا ہے جو ابھی آپ نے سنا کہ نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے، جو اس واقعے کے ذریعے بھی آپ نے سماعت کی۔ میں حاجی صاحب سے بھی چاہوں گا، حاجی صاحب اس معاملے میں چونکہ سماج میں، معاشرے میں برائیوں کو روکنا ہے، اسی طرح حاجی صاحب ہر سال رمضان شریف آتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے لعلکم تتقون، تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تمہیں تقوی ملے۔ تو اب رمضان آیا، رمضان رخصت ہو گیا، الحمدللہ میری زندگی میں بھی کئی رمضان آئے، ناظرین کی زندگی میں بھی کئی رمضان آئے، آخر وہ تقوی یا تو ہم حاصل نہیں کر پا رہے، اور یا اگر حاصل ہو رہا ہے تو نظر نہیں آ رہا ہے، کیا فرمائیں گے؟ بنیاد وہی ہے کہ ابھی جو ہم نے گفتگو کی، یہ بنیادی تقاضے ہم پورے نہیں کر پا رہے۔ روزہ رکھ رہے ہیں، ہم نے روزہ یہ سمجھا ہے کہ بھوکا اور پیاسا نہ، یہ روزہ ہے، بھوک اور پیاس یہ روزے کا نام نہیں ہے۔ جی
بلکہ جو روزے کی اصل ہے جو بیان آپ نے کیا کہ متقی ہو جائے پرہیزگار ہو جائے تو اس کے تو 8 اوصاف بیان کیے گئے. جی کاش کہ ہمارے مطالعہ کا شوق بڑھے جی ہمارا ذوق بڑھے لیکن ہم اس طرف توجہ نہیں کر رہے. حلیۃ الاولیاء میں حضرت عبداللہ بن خبیق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ناحق باتیں سننے سے عبادت کا جو نور ہے وہ دل سے نکل جاتا ہے. اب یعنی ہم آپ دیکھیں تو ہماری صحبتیں کیا ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں غیبتیں سن رہے, چگلیاں سن رہے, کرنا اللہ تو اس کا وبال ہے, سننا بھی وبال ہے. اب سن رہے بڑا مزہ آ رہا ہے, ذوق آ رہا ہے, شوق سے سن رہے. معاذ اللہ رب العالمین جب غیبتیں سننے ناحق سننے سے دل کا نور نکل جاتا ہے. اب جو گانے سنے, جو مزاحیہ اشعار سنے معاذ اللہ, اور پھر اس میں کفر پر وہ مبنی باتیں ہو اور اس پہ حامی بڑھ دے تو اس کا تو نور تو نکلتا چلا جا رہا ہے. پھر اس کو برکتیں کس طرح میسر آئی ہے. یعنی کسی نے وہ شعر ہے نا کہ آنکھ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دید ایک اور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. اب جس کی آنکھ کی روشنی چلے گئی اس کو پورے جہان میں اندھیرا نظر آئے گا. جی جس کی صحت سلامت ہے وہی کہہ سکتا ہے کہ یہ صبح ہے, یہ دوپہر ہے, یہ شام ہے. اب ہمارا جو ہے نا احساس وہ بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. جس دن ہمارا احساس جاگے گا, دیکھیے ہمارے احساس ان باتوں میں جاگے, مادیت میں جاگے, روحانیت میں نہیں جاگے, مادیت میں جاگے. یعنی آپ کو آپ کے محلے میں بھی کافی ملتی ہوگی لیکن آپ بولتے کہ فلاں مال میں چلتے فلاں برانڈ کی کافی پیتے ہیں. اور کافی بھی کیسے پیتے ہیں کہ آپ نے اس کو پتہ ہے کہ اس کی قیمت ہے. یہ کافی میں اپنے محلے میں 30 روپے کی پی رہا ہوں, یہاں 300 کی پی رہا ہوں. تو اس کا ایک ایک یعنی آپ گھوٹ جو ہے بڑے چسکے سے رکھتے, یمی زبان یوں گھماتے, ٹیسٹ لیتے. ٹیسٹ لے کر پی. آپ یعنی کیا عبادت کا ہمیں اس طرح ٹیسٹ ملا ہے, کیا لذت میسر آئی ہے. ہم جس کی عبادت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اس وقت ہماری کیا کیفیت ہونی چاہیے. یعنی باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں آتے تھے, آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. لوگ پوچھتے حضور یہ آپ کی کیفیت کیوں ہوتی ہے, اکثر ہم دیکھتے. فرمایا کہ میں جب مسجد میں آتا ہوں میرے دل پہ جب یہ خیال گزرتا ہے کہ میں اس مالک حقیقی دربار میں حاضر ہو رہا ہوں جس کے دربار میں ایک دن مجھے اپنے ساری زندگی کا حساب دینا ہے. جب یہ خیال دل پہ گزرتا ہے تو میرا خون سوکھ جاتا ہے. اللہ اب تو وہ مزاج طبیعت میں تو لانا پڑے گی نا. ہم نے یعنی دنیا میں اپنے یعنی کاروبار کے لیے جس کو رکھا ہے 8 گھنٹے کے لیے, میرے بھی اسٹاف ہے تو مجھے پتا ہے کہ میں نے ان کو اس کام کے لیے رکھا ہے, یہ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے, پیکنگ برابر کر رہا ہے, لیبلنگ پراپر کر رہا ہے, مسالہ برابر بڑھتا ہے, وزن برابر مینٹین کر رہا ہے, گونی برابر بھر رہا ہے. اس میں ذرا سی بھی مسٹیک ہو تو میں اس کو پسند نہیں کر رہا ہوں. جو کام کرنے والا اسے بھی پتا ہے کہ میرا سیٹ مجھے دیکھ رہا ہے, سیٹ نہ دیکھے تو بولے کیمرہ دیکھ رہا ہے, تو میں کوئی سی مسٹیک نہ کروں, کوئی کمی نہیں لگاؤں. جی تو جو رب تبارک و تعالیٰ جس کے فرمائے گا کہ اپنے عمل کو خالص کر کہ پرکھنے والا بڑھتا ہے. بے شک. تو اپنے عمل کو ہم خالص کر رہے ہیں. ہمارا تو حال یہ کہ نماز ہی پتہ نہیں. وہ ایک حکایت ہے کہ ایک نوجوان مسجد میں آیا, اچھے لباس پہنا ہوا تھا, باہر نکلا سوال کرنے لگ گیا. تو جو مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے وہ جو متولی تھے وہ دیندار تھے, مذہبی متولی تھے, سو کول آج کے جیسے متولی نہیں ہے. اور وہ دیکھیں کہ یار لڑکا تو اچھا خاصا لگ رہا ہے, سوال کیا کر رہا ہے, سوال کیوں کر رہا ہے. چلے وہ دونوں بار بولے معلوم کرتے. کہا بیٹا کیا سوال کروں. تو کہا حضور میں جو نمازی نکل رہے تھے ان سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ رکوع سے کھڑے ہوتے وقت, تو اس کے معنی کیا ہے. فرمایا اچھا یہ پوچھ رہے تھے. کہا تو اب جو بھی ناظرین نے میرے وہ سن رہے ہو کہ نماز پڑھ رہے ہو گے وہ بھی غور کریں کہ کیا ہمیں اس کا معنی پتہ ہے. تو متولی نے جواب دیا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے اس کی سنی جس نے اس کی تعریف کی. بے شک. تو اس نوجوان نے کہا جی جزاک اللہ, بڑا مؤدب نوجوان تھا. یہ لوگ بھی بڑے متاثر ہوئے کہ ایسے بھی نوجوان ہیں یار کہ جو یوں سوال کر رہے. آگے بڑھے, پھر وہ سوال کرنے لگا تو یہ دونوں متولی پھر حیرت میں پڑ گئی کہ یہ کیا بات ہے. واپس پلٹ کے آئے اور اس سے کہا کہ کیا آپ ہمارے جواب سے مطمئن نہیں ہوئے. کہا حضور بالکل مطمئن ہو گیا ہوں. بولے پھر کیوں آپ یہ دوبارہ پوچھ رہے. کہا کہ حضور میرے دل میں آج خیال گزرا کہ مسلمان نماز پڑھتے پڑھتے ہیں تو ان کو نماز آتی کی نہیں آتی ہے. تو میں نے سوچا اپنی محلے کی مسجد سے شروعات کروں. تو میں نے 22 لوگوں سے 27 لوگوں سے سوال کیا. 15 لوگوں نے نفی میں جواب دیا کہ ہمیں اس کا معنی نہیں معلوم ہے. 2 لوگوں نے کہا کمال ہے,
اتنا بھی تمہیں معلوم نہیں ہے، اور یہ بول کے چلے گئے. وہ دو کو بھی پتہ نہیں تھا. تین نے کہا کہ امام صاحب سے پوچھتے کہ یہ اس کا مسئلہ کیا ہے. 7 لوگوں نے بولا کہ بھائی صاحب کوئی کتاب لے کے آؤ تو ہم نے دیکھتے اس کا مطلب جانے. 27 لوگوں میں سے ایک لوگوں کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کا مطلب کیا ہے. یعنی ہم عبادت جو ہے وہ یعنی نہیں ہوتے کہ جس کافی میں مزہ نہیں ہوتا، مزہ نہیں آیا کھٹ کر کے یوں اتار دیا، اور جس میں مزہ آیا وہ کیا بات ہے، بڑی تعریفیں ہو رہی ہوگی. کیا عبادت کا مزہ ہمیں اس طرح مل رہا ہے کہ اللہ اکبر، میں نے تکبیر تحریمہ باندھی، میں نے ثنا پڑھی، میں الحمد بیان کر رہا ہوں، مست ہو جاؤں میں. امیر سنت فرماتے نا، رہو مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جا میں ایسا پلایا، وہاں مست ہونی چاہیے. یعنی فرمانا یہ ہے حاجی صاحب کہ مطلب واقعی لطف لینا چاہیے عبادتوں کا. اور ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں نا حاجی صاحب، الحمدللہ عز و جل کہ اللہ پاک نے ایمان کی دولت دی، پھر جو ہے صحیح العقیدہ بنایا، پھر اللہ پاک ہمیں توفیق دے رہا ہے نماز پڑھنے کی. الحمدللہ ہمارے ناظرین بھی خوش نصیب ہے اس وقت جو ہمیں سن رہے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اچھی باتیں سننے کی توفیق دے رہا ہے. اب رہی بات یہ کہ حاجی صاحب ہم اس دور کے لوگوں پر غور کر رہے ہیں کہ بھائی عبادات کی، چونکہ وہ ٹاپک ہمارا ہے نا کہ عبادات کے فوائد ہمیں نظر کیوں نہیں آتے. حالانکہ جو اگر ہم تھوڑا ماضی میں جائے، ہاں بزرگان دین کی سیرتوں کا مطالعہ کرے تو واقعی آج کتابیں بھری ہیں ان کی عبادتوں کے واقعات سے. ہاں انوار ان کو جو نظر آتے تھے اور ان کے ذریعے جو لوگوں نے فیض اٹھایا، تو اس پر بھی کلام کریں گے انشاءاللہ تعالی. ناظرین کچھ ویڈیو کال بھی ہمارے پاس میں ہے، ویڈیو سوال بھی ہے، اس کی طرف بڑھتے ہیں. اور اگر ہماری فرمائشیں بھی ہے، مجھے بتایا جا رہا ہے جی فرمائش، اچھا آڈیو کی طرف بڑھتے، پہلے آڈیو سن لیتے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرمائشی کلام میں ہمارا یہ ہے کہ ایک کہ میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایف جین چینل کے سلسلے ایک نئی صبح میں بہت بہت خوش آمدید سارے مہمانوں کو. میری ایک فرمائش تھی عبدالعزیز بھائی سے، یا نبی جو میں کہتا رہا، نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی. میرا نام محمد اختر رضا قادری عطاری ہے اور میں راجستھان سے عرض کر رہا ہوں. تو یہ برائے کرم عبدالعزیز بھائی سنا دے تو مہربانی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو بڑی پیاری فرمائش اختر بھائی کی. مزید السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ میں اللہ ناصر وبرکاتہ. سننا چاہتا ہوں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں. سبحان اللہ. ایک اور میسیج ہے ہمارے عبد الحمید بھائی جودھ پور راجستھان سے ہے. ان کا کہنا ہے کہ محمد ہمارے بڑی شان والے. تو عبدالعزیز بھائی کے لیے بھی فرمائش آئی ہے، الطاف بھائی کے لیے بھی ہے، تو اگر مل کر کے پہلے کلاموں کو مکمل کر لے، پھر ایک اور بھی ویڈیو تھا وہ بھی انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں جی. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارا کروں میں، تیری کفش پایوں سوارا کروں میں، کہ پلکوں سے اس کو بہارا کروں میں، کہ پلکوں سے اس کو بہارا کروں میں. خدا خیر سے لائے وہ دل بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، مدینے کی گلیاں
तुम्हारा करूं मैं, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब दो आलम का महबूब यगाना है। आओ दरगाह पर हिलाए हुए दाम, ये नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। कल पुल से गमे जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। लगाते के नारा ये ईमान वाले कि मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे हिले झुक गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। कौन देता गे देने को मुँह चाहिए, देने वाला गे सच्चा हमारा नबी, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। माशाअल्लाह, मरहबा या नबी में जो हमारे नाजिर की भी दिलजोई हो जाएगी। माशाअल्लाह। या नबी या नबी या नबी या नबी, मैं जो कहता रहा या नबी या नबी, मैं जो कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिला रहा, आयतों से मिला रहा, आयतें फिर जो देखा तो नाते नबी बन गए, या नबी या नबी। झोंके ठंडी हवाओं के आने लगे, झोंके ठंडी हवाओं
کے آنے لگے، لوگ پلکوں پہ مجھ کو بٹھانے لگے، میری جس دن سے اے تاجدار حرم، میری جس دن سے اے تاجدار حرم، دوستوں سے تیرے دوستی بن گئی یا نبی یا نبی، اور مجھ پہ اتنا نیازی کرم ہو گیا، لوگ کہنے لگے پنجتن کا گدا، لوگ کہنے لگے پنجتن کا گدا، اس گھرانے کا میں جب سے نوکر بنا، اس گھرانے کا میں جب سے نوکر بنا، سب سے اچھی میری نوکری بن گئی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی۔ عبدالعزیز بھائی نے پڑھا نا آپ کا، جی، یہ جھونکے ٹھنڈی ہواؤں کے آنے لگے، لوگ پلکوں پہ مجھ کو بٹھانے، پھر اس کے بعد میری جس دن سے تاجدار حرم، دوستوں سے تیرے دوستی، یہ عبادت نور کا یہ نہیں امپیکٹ ہے کہ آپ دوستی کس سے کر رہے ہیں، کن کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ میں چائنا میں تھا، میلاد مصطفیٰ الحمدللہ اکرم کا میلاد ماشاءاللہ پوری دنیا میں بنتا ہے، ہر زبان والے مناتے ہیں، اور چائنا میں تھا اور ربیع النور کا مہینہ تھا، اور وہاں مولود کی محفل چل رہی تھی، اور وہاں کے چائنیز عشاق رسول ان کی محفل ہو رہی تھی مسجدوں میں، اللہ اکبر۔ اب وہ اپنی لینگویج میں پڑھ رہے، لینگویج تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن جو ان کا انداز تھا، جو ان کی باڈی لینگویج تھی، اور جو ان پہ دقت تھی نا، وہ کیفیت دیکھے میں واللہ بول رہا ہوں کہ میں رو پڑا۔ اللہ اکبر، کیا عشق ہے سرکار کے عشق میں اس طرح رو کے وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب ہائے وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی۔ آؤ بازار مصطفیٰ کو۔ میرا میلاد مصطفیٰ کی محفل میں رو بھی رہا ہوں، ان کی یعنی وہ کیفیت، جو انداز، جو پردے کے جو سرور محسوس ہو رہے تھے دل پہ، صحبت کا جو اثر صحبت ہے، کا اثر ہوتا ہے۔ صحبت اب کا اثر۔ عبادت کا نور تو آپ بولو گے کہ یعنی گھر میں خوشبو آئے اور بدبو کا ڈھکن بھی کھول دو تیزاب کی بوتل، تو کہاں سے آپ کو یعنی مزہ ملے گا؟ ناک ہی جلے گی، آنکھ ہی جلے گی۔ ہماری عبادت بے نور ہو رہی ہے، صحبت بھی ہماری یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ میں ہے کہ ہم بیٹھ رہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ صحبت کی تو اتنی بری حالت ہے کہ ایک جگہ میں گیا، میرا دل ہل گیا کہ مسجد کے نیچے ہی لوٹری کی دکان تھی، تو دل ہل گیا کہ معاذ اللہ رب العالمین، ہوگا کیا، معاملہ بنے گا کیا؟ اور عبادت کا نور نہ ہونے کا سبب ہم اپنے کھانے پینے پہ بھی توجہ دیں کہ ہم کھا کیا رہے، پی کیا رہے، کس کا کھا رہے، کس کا پی رہے۔ ایک میں بھی بھول گیا بزرگ کا نام، کچھ مہینوں پہلے کتاب پڑھ رہا تھا تو وہ واقعہ گزرا کہ آپ بیت المقدس میں، تو وہ بزرگ 40 دن سے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن ان کو نماز میں مصائب وہ سرور نہیں مل پا رہا تھا، اللہ والے، اور ان کو عبادت کا نور پتہ ہوگا، مزہ ہوگا، تبھی تو وہ مزہ محسوس کرتے کہ مزہ نہیں آ رہا ہے، وہ لطف نہیں مل رہا ہے۔ اسی بیت المقدس کبھی تالا لگتا نہیں تھا، وہاں ایک قافلہ آیا، اور وہ تمام نورانی چہرے والے تھے، ان میں جو ان کے سردار تھے وہ اپنے مریدوں کو جمع کیے ہوئے، یہ دور سے انہیں دیکھ رہے، وہ واضح و نصیحت کر رہے، واضح و نصیحت کرتے کرتے وہ عبادت کے نور پہ ہی کلام کر رہے تھے، اور کلام کرتے کرتے انہوں نے فرمایا کہ اس مسجد میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جو 40 دن سے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اس کو نماز کا نور نہیں مل رہا، لذت نہیں مل رہا۔ آپ فرمائیں کہ اللہ اکبر، یہ تو روشن ضمیر ہے، صاحب کشف ہے، میری کیفیت پہچان لی، حاضر ہو گئے۔ جب ان کی مجلس ختم ہوئی، کہا حضور آپ نے مرض تو پکڑ لیا ہے، سبب بھی بیان فرماتے کہ کس سبب سے؟ فرمایا بغداد میں تم کھجور خرید رہے تھے، تو اس کھجور خریدتے خریدتے کچھ دانے گر گئے جو تمہارے تھیلے میں آ گئے،
اور وہ تم نے کھا لیا جو تمہارے نہیں تھے. جو نہیں تھے، جی اس کی وجہ سے یہ نور تم سے چھن گیا ہے. آپ بیت المقدس سے بغداد آئے، اللہ اکبر. ان دنوں میں امیجن کیجئے کہ عبادت کا نور پانے کا ذوق کے ساتھ اللہ والوں کو، کہ وہاں سے بغداد کا پھر سفر کیا، دکاندار پہ پہنچے، معذرت طلب کی. اس نے کہا حضور چند دانے کے لیے کی معذرت مانگ رہے؟ کہا کہ وہ میرے نہیں تھے، ناحق آ گئے، اس کی قیمت لے لو تاکہ مجھے عبادت کا نور مل جائے. ہم اپنے طور پر فیصلہ کر لیتے یار اتنی کھجور تو اس نے معاف کر دیا ہوگا، یعنی وہ تو چھوڑ دے گا اتنی چیز تو. پاؤ کلو اندور لیتے ہیں، 2 دانہ وہ بھیا کھاؤں گیا بغیر پوچھے. وہ یعنی سوال ہے. معاذ اللہ رب العالمین. ابھی آپ کے گھر میں کیا پک رہا ہے پتہ نہیں. میں تو اس چینل کے ذریعے اسلامی بہنوں کو بھی پیغام دوں گا کہ میں گھر کا صدا الحمدللہ میں خود جاتا ہوں. تو میں ایک مرغی کی دکان پہ لے رہا تھا چکن گھر کے لیے، تو ایک خاتون اب بوڑھی اسلامی بہن ہے، وہ آئے اور کہہ رہی ہے پاؤ کلو گوشت، پاؤ کلو پیٹھا بھی ڈال دینا، کلیجی بھی ڈال دینا. بہت ساری کمیاں ہیں. اللہ اکبر. اب آپ یہ جب اس طرح مسلمان کے لیے سوال کرنا جائز ہی نہیں ہے. اب وہ چیز آپ گھر میں لے جا کے پکا رہے ہو، وہی گھر میں بچے کھائیں گے. عبادت کا نور. ناظرین واقعی مطلب یہ بہت اہم نکات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. عبادت کا نور ہمیں نظر نہیں آتا، اس کی وجوہات بھی بیان ہو رہی ہے. عبادتوں میں نور ہے الحمدللہ رب العالمین. قرآن شاہد ہے، احادیث رسول شاہد ہے، بزرگان دین کی پوری حیات مبارکہ شاہد ہے. جی ہاں، بچپن سے ان کے اندر یہ عبادتوں کا نور نظر آتا تھا، جوانی میں نظر آتا تھا، ضعیفی کی عمروں میں ایسے کمال والی چیزیں. ابھی جیسے آپ نے واقعہ حاجی شبیر صاحب نے سنایا کہ وہ بزرگ جو بیان کر رہے تھے، وہ بیان کرتے کرتے فرما رہے کہ ایک شخص اس بیان میں ایسا بیٹھا ہے کہ جو 40 دن سے عبادت کر رہا ہے لیکن وہ نماز کی لذت نہیں پا رہے. تو یہ سب کیا ہوتا تھا؟ یہ سب کشف ہوتا تھا، یہ سب جو ہے یوں مومنانہ صفات ہوتی تھی جس کے ذریعے سے یہ چیزیں ان پر منکشف ہو جاتی تھی. تو ناظرین عبادتوں میں نور آج بھی ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. انہی وجوہات کی طرف آج کے اس پروگرام میں ہم توجہ دلا رہے ہیں. گفتگو ہماری جاری ہے. سب سے بڑی بات یہ عبدالعزیز بھائی کہ وہ نظر تو نہیں آ رہا ہے لیکن ہم اسے ڈھونڈ بھی کہاں رہے. ہم اسے ڈھونڈ جو ہے وہ آج کے دور میں، یعنی کہ فلاں دیکھو وہ اتنے دن سے نماز پڑھ رہا ہے، اس کے اندر کیا تبدیلی آئی. فلاں دیکھو حج کر کے آ گیا لیکن حج کرنے سے پہلے جیسا تھا حج کرنے کے بعد بھی ویسا ہے. فلاں دیکھو ہر سال زکوٰۃ دیتا ہے لیکن وہ اس کے جو کاروبار ہے وہ غلط قسم کے وہ جاری. تو ہم موجودہ معاشرے میں ان چیزوں کو تلاش کر رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں کہتا کہ سارے اس معاشرے میں غلط ہے. بے شک الحمدللہ اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم ہماری نظر جن کو دیکھ رہی ہے ان میں یہ چیزیں نہیں ہیں، اور اس بنا پر ہم یہ سمجھ رہے کہ یہ چیز تو اگر ہوتی تو مجھے بھی نظر آتی. اس تعلق سے آپ کیا فرمائیں گے؟ جنید بھائی میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ آم کے باغ میں انگور ڈھونڈیں گے تو کہاں ملے گا. جی آپ نے جو ڈھونڈنا ہے آپ کو وہاں جانا پڑے گا. ایکچولی معاشرے میں ہماری سوچ ایسی بنی ہے کہ میں چاہے جتنا برا ہوں سامنے والا میرے ساتھ ساری اچھائی کرے. جی میں چاہے جتنا جھوٹ بولوں آپ مجھ سے جھوٹ مت بولو، مجھے جھوٹ سے نفرت ہے. میرے لیے جھوٹ میں نے لازم کر لیا معاذ اللہ. میں جو کسی کے ساتھ میں غلط کام کروں لیکن سامنے والا میرے ساتھ غلط نہیں کرے، مجھے پسند نہیں ہے، مجھے یہ پسند نہیں ہے. آپ نے جو توجہ دلائی اس پر مجھے بیٹھے بیٹھے میں سوچ رہا تھا کہ ایک نمازی، ایک حاجی، ایک دیندار کی آج یہ ذمہ داری ہے اس کی عبادت کی ریکارڈنگ بھی، اور معاشرے میں اگر وہ عبادت گزار لوگ اسے سمجھتے ہیں تو اس کی حرکات و سکنات سے کسی کے پاس یہ میسج نہیں جانا چاہیے کہ دیکھو یہ داڑھی والا یہ کر رہا ہے. تو دو چیزیں، ایک تو وہ خود اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ میں اگر نماز پڑھتا ہوں تو لوگوں کی میری طرف توجہ ہے. اس کی توجہ کیا ہے کہ مسجد کے باہر لوگ کھڑے ہوئے ہیں، بیمار کھڑے ہیں، مریض کھڑے ہیں، پانی کی بوتل لیے کھڑے ہوئے ہیں. وہ آپ کو اس بات کا حامل سمجھتے ہیں کہ آپ مسجد خانہ خدا سے آ رہے ہیں، عبادت کر کے آ رہے ہیں، تسبیح پڑھ کر آ رہے ہیں، تلاوت کر کر آ رہے ہیں، اور آپ میرے بچے پر دم کرو گے تو میرا بچہ اچھا ہو جائے گا. آپ سے لوگوں کا حسن ظن اور گمان یہ ہے کیونکہ ایک نیک کام کر کر آپ مسجد سے آ رہے ہیں. تو جب لوگوں کا آپ سے یہ اچھا گمان ہے، اچھی سوچ ہے کہ آپ مسجد سے آ رہے ہیں، تو اب آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ اپنی عبادتوں کے اندر بہتری پیدا کریں.
اور لوگوں سے جب آپ کی ملاقات ہو تو ایسا نہ ہو کہ وہ غرور گھمنڈ والا معاملہ ہو، عاجزی و انکساری، کیونکہ لوگ نیکیوں کو دیکھ کر نیکی کرنے کی کوشش کرتے لیکن ان سے ان کو کچھ ملے، جی ان کو کچھ سمجھ میں آئے. اب جیسے کہ جہاں تک آپ نے کہا کہ دو باتیں سمجھ میں، ایک عوام کی طرف سے کہ وہ نیکوں سے یا نماز پڑھنے والوں سے کیا چاہتے ہیں، یا جب ان میں بدلاؤ نہیں دیکھتے کہ ایک بندہ وہاں سے نماز پڑھ کر آیا اور اس نے ٹوپی نکالی اور سگریٹ نکالی اور اس نے کش مارے اور وہ ٹھاٹھا ہی ہو کھاکا اس نے کرنا شروع کر دیا. میں ایک عادت میں جب دعوت اسلامی میں شمولیت ہوئی، برکتیں ملی، تو جو بھگت دال ہوتی ہے دھنیا دال جی اور جو سونپ کی، وہ بھی میں عوام کے سامنے نہیں کھاتا. اس وجہ سے نہیں کھاتا کہ سامنے والے کو کیا پتا چلے گا کہ دھنیا دال کی گٹکا ہے. آپ بچیے نا، آپ شراب کی دکان کے باہر اگر پانی بھی پیئیں گے تو لوگ بولیں گے ارے یہ یہاں کھڑے رہ کر کیا کر رہا ہے. آئی صاحب نے بالکل صحیح توجہ دلائی کہ ہماری ملاقاتیں کہاں ہیں، ہم بیٹھ کس کے ساتھ رہے ہیں، لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں. جنید بھائی اگر مثال کے ذریعے میں کچھ سمجھانا چاہوں، ابھی اگر میں 3 جملوں کا نام لوں، جب میں آپ سے ہی پوچھ لوں کہ اچار کیسا ہوتا ہے، آپ کہیں گے اچار کھٹا ہوتا ہے. میں کہوں گا نیمبو کیسا ہوتا ہے، آپ کہیں گے کھٹا ہوتا ہے. میں کہوں گا املی کیسی ہوتی ہے، آپ کہیں گے کھٹی ہوتی ہے. اب یہ 3 باتیں جو میں نے آپ سے سوال کیا، جواب دیتے ہوئے آپ کے منہ میں پانی آ گیا. انسانی فطرت ہے، جب وہ کسی چیز سے کنیکٹ ہوتا ہے تو اس کا ذکر آتے ہی وہ اس چیز کو امیجن کرنے لگتا ہے. ابھی عبادتوں کے ان مواقع پر یا ان جگہوں پر ہم پہنچے ہی نہیں، اس کا لطف حاصل ہم نے کیا نہیں. جب وہ لیا نہیں تو وہ ہم نے دیا نہیں. کیا بات. ابھی جیسے صاحب نے کہا عبادتوں میں لذت تھی ہے اور ہم نے نہیں، ہمیں ہم پہنچے کو نہیں، اگر اس کی نہیں روح ملی تک ہے نہیں یا پہنچ پا تو ہم نے رہے. مطالعہ نہیں کیا وجوہات کہ ہم بہت ساری ہو بزرگان سکتی دین ہے. کی سیرت کو پڑھتے تو ہمیں پتہ چلتا، یا پھر ہم خود ویسی اس طرح کی عبادت، جیسے حاجی شبیر صاحب نے بھی کہا، مظفر بھائی نے بھی کہا کہ ہم اس طرح کی عبادت نہیں کر پا رہے جس کے سبب ہمیں لذت محسوس ہو. کبھی اے سی چالو ہے اور یا پھر ایسے لوگوں کو موجودہ دور میں ایسے لوگوں کو نہیں دیکھ پا رہے جن کی دیکھ بھی نہیں. اچھا امید ہے. اچھا موجودہ دور کی بات آپ نے کی تو میں آپ کو بتا دوں جنید بھائی کہ افریقہ کے اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی. جی صومالیہ میں تہجد کی نماز با جماعت ہوتی ہے، مسجد بھری ہوتی ہے. میں اسی طرف بڑھ رہا تھا. اللہ اکبر. میں نے سنا اور یعنی ایسا ہوا کہ یعنی یار ہم کیا، ہم بمبئی کو دیکھ رہے، بنڈی بازار کو دیکھ رہے، یار دنیا نہیں دیکھ رہے کہ ایسے بھی ہے. وہ یہ کہ اقبال کا شعر ہے نا کہ سرحد کا ہے کوئی مومن تو کوئی بنگال کا مومن، ڈھونڈے سے نہیں ملتا قرآن کا مومن. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں کہ بمبئی کا ہے کوئی مومن تو کوئی تھانہ کا مومن، ڈھونڈے سے نہیں ملتا قرآن کا مومن. تو وہ یعنی وہ اوصاف ہمیں لانے پڑیں گے، اس طرف توجہ دینے پڑے گی، وہ شوق بڑھانا پڑے گا. یعنی عبادت کا نور یہ تھا کہ غالباً حضرت سہیل تستری رحمۃ اللہ علیہ کا، عبداللہ بن تستری، سہل بن عبداللہ تستری، جی انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے ماموں نے مجھے 3 جملے سے کہتے ہیں، اللہ شاہدی، اللہ شاہدی، اللہ معیہ، اللہ ناظر الیہ. تو یہ یعنی 3 لفظوں نے انقلاب برپا کر دیا. وہ یعنی مشق کرتے رہے، مداومت کرتے رہے، پنکچولیٹی رہے، ریگولرٹی رہے. اسلام میں ایک خوبی ہے کہ پنکچولیٹی ہو. وہ پنکچولیٹی ہمیں لانی پڑے گی کہ ہمیں یار اول تو نماز کا شوق بڑھانا پڑے گا، آسان ہو اور دل مسجد کی طرف کھینچا ہوا، پھر مسجد سے نکلے پھر مسجد میں اس کا دل لگا ہوا. یہ وہ وصف ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں اللہ جن لوگوں کو جگہ دے گا ان میں یہ ایک وصف بیان ہوا ہے کہ جس کا دل ہمیشہ مسجد میں لگا رہتا تھا. مسجد سے نکلتا تھا مسجد میں جانے کا دل، جا رہا ہوں مجبوری ہے میری، مجبوری کے لیے کہ کاروبار ہے، گھر ہے، حقوق ہے، ماں باپ ہے، خدمت ہے، لیکن پھر واپس آنا ہی ہے اس طرف، اس کی توجہ لگی رہے. ناظرین بہت برکتیں ہیں عبادتوں میں. آپ اگر رزق میں برکت چاہتے ہیں آپ نماز کی پابندی کیجیے. آپ اگر گھر میں سکون چاہتے ہیں آپ نماز کی پابندی کیجیے. اسی طرح نماز چونکہ فرض عبادت ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، اور بھی دیگر عبادات اس کی برکات ہے. ارے اللہ کا نام ایک مرتبہ لینا، سبحان اللہ کہنا، اس کی الگ برکات ہے. آخرت میں جو اجر و ثواب ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، دنیا میں بھی اس پر بہت زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں. میں بڑھوں گا مظفر بھائی کی طرف. مظفر بھائی بات کو اب چونکہ ہم کو کمپلیٹ کرنا ہے، میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ بھائی موجودہ دور میں ہمیں نظر نہیں آ رہا چونکہ ہم ایسے لوگوں کو دیکھ رہے، لیکن الحمدللہ آج بھی علماء و مشائخ ایسے ہیں
جن کے یہاں عبادتوں کا نور بھی نظر آتا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ جب ان کی صحبت میں جاؤ تو بندے کا دل کرتا ہے کہ میں کچھ کروں. ان کے چہرے ایسے نورانی ہوتی، چہرہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ، یعنی عبادتوں کا نور جس کو کہیے کہ ایک روحانیت جس کو کہیے وہ نظر آتی ہے. میں چاہوں گا خصوصیت کے ساتھ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا بھی یہاں، چونکہ آپ کا بھی ایک عبادتوں کا معاملہ ہے، ایک انداز ہے، خوف خدا ہے، عشق رسول ہے، خشیت ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، غم گساری ہے، جی امت کی اصلاح کا جذبہ ہے. کن کن اوصاف کا ناظرین تذکرہ کیا جائے؟ آئیے مختصر تذکرہ جو کرے جی نا یہ بھی انہی کا صدقہ ہے. انہی کا صدقہ ہے. یہ ان جو کی تذکرہ آپ کر رہے ہیں، میں کر رہا بے ہوں، شک بے شک. بیٹھے یہ سن رہے ہیں، یہ سب صدقہ انہی کی ذات کا ہے. اگر اس طریقے سے کہ آج کے جو میں نے ایک ذہن یہ بنتا ہے نا کہ جناب آج کے دور میں بہت مشکل ہے یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں، کتابی باتیں کر رہے ہیں. آج اگر پریکٹیکل لائف کی بات کی جائے تو یہ سب مشکل نظر آتا ہے. جناب ہم کتابی باتیں بھی کر رہے ہیں اور آپ کو پریکٹیکل لائف بھی دکھا رہے ہیں. میں تو ہانگ کانگ کی بات کر رہا ہوں محترم، اللہ اکبر. وہاں یعنی ایک بڑی یعنی لیبر کی ویلیو ہے، بہت مہنگا لیبر ہے. یعنی ٹھیک ٹھاک ایک لیبر کلاس آدمی 1.5-2 لاکھ روپیہ انڈین کرنسی کے کما لیتا ہے. لیکن جس کو شوق و ذوق ہو، ایک نوجوان کو میں یعنی میرے کئی سال سفر رہے، تو وہ نوجوان کی عادت یہ تھی کہ ماہ رمضان آتی وہ اپنی ڈیوٹی سے فراغت کر لیتا اور پورا مہینہ اعتکاف میں بڑھ جاتا. واہ آپ دم بزرگ کی بات کریں، میں تو ہانگ کانگ کی بات کر رہا ہوں جہاں معاذ اللہ بے حیائی یعنی اپنے اوج پر ہے. یعنی آپ اللہ حفاظت فرما نکلے اور آپ کو نگاہ بد نگاہ سے بچنا یعنی بہت بڑا چیلنج ہے. وہاں وہ نوجوان بندہ جو 1.5-2 لاکھ روپے کما سکتا ہے، وہ ترک کر کے عبادت کا شوق، عبادت کا شوق. جملہ مجھے یاد ہے کہ جیسے کہ لوگ بار مثالوں میں کہتے ہیں جناب بھلائی کا دور نہیں ہے. تو میں اکثر یہ کرتا ہوں جب تک بھلائی اور بھلے ہیں تب تک دنیا ہے. جس دن بھلائی اور بھلے ختم ہو جائیں قیامت آ جائے گی. کیا بات ہے، واہ. مقدار میں جو ہے آپ کتنا ہی میٹھا آپ کھانا بنائیں اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیجیے، مقدار میں وہ کم ہوتا ہے لیکن وہ افیکٹ کرتا ہے. جی تو بھلائی بظاہر لوگوں میں نظر کم آتی ہے. جب تک کہ ایک بھی مومن ایمان والا ہے قیامت نہیں آئے گی تو بھلائی ہے، تو بھلائی ہے، ایمان ہے. الحمدللہ. یہ ہے کہ بھیڑ برائی کی اتنی ہے کہ وہ بھلائی اگرچہ کم ہے، نظر نہیں آتی. جو چیز نظر نہیں آتی وہ نہیں، ایسا نہیں ہے. جی ہے بالکل بالکل ہے، اور نظر بھی آتی ہے. وہ پھر حاجی صاحب نے شعر بھی پڑھا تھا، دید کور کو آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دید کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. آئیے چلتے ہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے تذکرے کی طرف کہ جس میں واقعی جن کی شخصیت نے، جن کے کردار نے لاکھوں زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا. جی الحمدللہ آپ نے جو توجہ دلائی یہ جیسے بزرگان دین کے واقعات بیان کیے تھے، حضرت باعزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی کا ذکر ہوا، تو کئی ایسے واقعات مطلب ملتے ہیں تو لوگوں کا کیا ہوتا ہے، تو سینکڑوں سال پرانے بزرگ ہیں ان کا بتا رہے ہیں، ان کے لیول تک کہاں پہنچ سکتے ہیں بھائی. ان کا یہ انداز ہوتا تھا نمازوں میں. تو آج کے دور میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے امیر اہل سنت جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی، ایسی شخصیت، ایسی روحانی علمی اور ایسا فیض ان کا. آپ کا بہت ایک پرانا بیان ہے، جب آڈیو کیسٹ میں بیانات آتے تھے تو الحمدللہ اس کو سننے، لکھنے اور اس سے پھر بیان، اس کے مدنی پھول بیان کرنے کا بھی جگہ جگہ موقع ملا. تو بیان کا ٹاپک تھا تبلیغ کا ثواب. تو آپ نے اس میں یہی بیان فرمایا کہ بزرگان دین جو ہے نا دنیا سے جاتے جاتے بھی نیکی کی دعوت دیتے تھے. یہ نیکی کا کام کرنا کتنا اہم کام ہے. پھر آپ نے اپنے متعلق خود فرمایا اگر میں بھی ایک کونے میں 500 دانے کی تسبیح لے کر بیٹھ جاتا، اللہ کا ذکر کرنے، عبادت، صرف عبادت میں لگا رہتا، اور میں نے اگر یہ نیکی کی دعوت کا سلسلہ نہیں شروع کیا ہوتا، یہ آپ کا تو یہ شوق خود کا ایک پرسنل انفرادی عبادت کا عمل تو زبردست ہے، آپ کے قریب رہنے والا، آپ کے کو سننے والا عبادتوں کا پابند بن جاتا ہے، نماز تہجد کا پابند بن جاتا ہے. آپ نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی کہ آپ جب نیند سے جگاتے تھے، آج لوگوں کو فجر میں اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، ایسا انداز اختیار کرتے ہیں، یا رات میں دیر سے سونا، فجر میں اٹھنا مشکل ہے، اگر اٹھے تو جیسے تیسے نماز پڑھ لیے. لیکن امیر اہل سنت نے اپنے بچوں کو، جب آپ کے چھوٹے شہزادے تھے بلال بھائی، بڑی کم عمری تھی، تو آپ بتائیں اس عمر میں بھی میں تہجد کے لیے ان کو اٹھایا کرتا، اور جب وہ اٹھتے تو ان کا ذہن مائل کرنے کے لیے نا چاند کی طرف دکھاتا،
کہ یہ دیکھو چاند آسمان پر چمک رہا ہے. اچھا چاند چمک رہا ہے, چاند ابھی کس کو دیکھ رہا ہے؟ تو وہ نیند دور کر کے جو ہے وہ جواب دیتے بلال بھائی کہ چاند مدینے کو دیکھ رہا ہے, مدینے کی زیارت کر رہا ہے. اس طرح سے توجہ دے کے بچے کو نماز تہجد کا پابند بنانا, الحمدللہ. اپنے مریدین کی اصلاح کی جو کوشش کرنا, ان کو نماز کی تلقین دینا, نمازوں کا ذوق و شوق, پھر سنت اپنی خود قبلیہ, کی اپنی عبادات انفرادی امیر اہل عبادت. سنت کی کہ واقعی اتنی مصروفیات کے باوجود جماعت کی پابندی, جی سنن و نوافل وقت پر ادا کرنا, پہلے کے سنن, بعد کے نوافل, پھر اس کے بعد ماشاءاللہ پابندی سے تلاوت قرآن, اشراق، روزانہ چاشت، سورہ توابین. ملک, روزانہ سورہ یاسین, ہاں پھر اوراد و وظائف. نگران شورا فرماتے کہ واقعی امیر اہل سنت کے اوراد و وظائف میں کبھی ناغہ نہیں ہوتا. تو یہ بتانا مقصد یہ ناظرین, وقت یہ اتنا 1.5 گھنٹہ ہمارا ایسے نکل گیا. یہ ٹاپک بڑا وسیع ہے, بس اللہ کرے کہ میرے اور آپ کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ زندگی, وہ آپ نے شعر پڑھا تھا نا کہ زندگی آمد برائے بندگی, بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی. اگر یہ نقطہ ہم ذہن میں بٹھا لیں ناظرین, واقعی آج کے اس ایپیسوڈ سے مجھے آپ کو یہ حاصل ہو جائے, کچھ کرنا ہے یار. زندگی مختصر ہے, کب میسج چلے, کب خبر عام ہو جناب فلاں کا دنیا سے انتقال ہو گیا, تجہیز و تکفین کی تیاری ہو, لوگ جو ہے کہتے رہ جائے کہ ارے کل تو مجھ سے ملا تھا, فلاں تو مجھ سے بات کی تھی, پچھلے ہفتے تو بات کی تھی, کوئی کہ آج صبح ہی فون آیا تھا, آج یہ دیکھو آخری میسیج اس کا. یہ سب باتیں بھی ہمیں بیدار نہیں کر سکے گی, یعنی ہمیں موت سے دوبارہ زندگی میں واپس لا نہیں سکے گی. بس جس کا ایک بار رشتہ حیات دنیا سے منقطع ہوا, اب وہ واپس نہیں آئے گا. پھر وہ اللہ پاک کا جو نظام ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد پھر اٹھایا جائے گا, تو میدان قیامت میں ہی اٹھایا جائے گا. آخرت کی زندگی بڑی طویل زندگی ہے, اس میں بے شک اللہ کی رحمت ہی بیڑا پار کروائے گی. لیکن احادیث کے مضمون سے, بزرگان دین کی سیرت سے یہی سیکھنے ملتا ہے کہ عمل کا اس میں بڑا دار و مدار ہے. تو ناظرین عمل کی طرف آئیے. عقائد بنیاد ہے, اپنے عقیدے کو سب سے پہلے درست کیجیے. عقیدہ درست ہوگا تو ہی عمل کام آئے گا, لیکن عقائد کی درستگی کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی درستگی. اب عمل کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں فرائض کی پابندی کرنی ہے, واجبات کی پابندی کرنی ہے, سنن و نوافل کی طرف آنا ہے, اچھے کام کرنے ہیں اور برے کاموں سے بچنا ہے. اگر یہ زندگی کا ہمارا یوں کہیے کہ شیڈول بن جائے کہ بس مجھے اچھے ہی کام کرنے ہیں, مجھے غلط کاموں سے بچنا ہے, آپ کو انشاءاللہ الکریم عبادت کا نور دوسروں میں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ پاک نے چاہا آپ خود اپنے اندر محسوس کریں گے. کیوں؟ کیونکہ الحمدللہ آپ کو قلبی سکون حاصل ہوگا, اطمینان قلب کی دولت ملے گی. اور ناظرین یہ جو دولت ہے نا, یہ یوں کہیے کہ کروڑوں بلکہ انمول دولت ہے. یہ جو ہے پیسہ, اس دولت سے, پیسے سے یہ دولت, یہ قیمتی دولت حاصل نہیں کی جا سکتی. تو قلبی سکون حاصل کرنا ہے. تو میرا رب فرما رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے. آج بہت سے لوگ شکایت کر رہے ہوتے, کماتا بہت ہوں لیکن سکون نہیں ہے, بہت کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے, اولاد ہے, بزنس ہے, سب کچھ ہے, عزت ہے, شہرت ہے, سکون نہیں ہے. سکون کہاں ملے گا؟ سکون اللہ کی یاد میں ملے گا, عبادت میں ملے گا. اب تک جو کوتاہیاں ہوئی ہے اس پہ توبہ کی عادت بنائے. روزانہ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی جو ہے نا, یہ ہمارے روزانہ کے شیڈول کو درست کرنا چاہتی ہے. اسی لیے نیک اعمال کا رسالہ مرتب کیا گیا ہے کہ سونے سے پہلے توبہ, دن میں کئی مرتبہ توبہ. اس طرح توبہ کرتے ہوئے, اچھے کام کرتے ہوئے, زندگی گزارتے ہوئے ہم بس کلمہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائے, تاکہ دنیا میں سکون قلب اور آخرت میں رب کی رحمت اور بخشش و نجات حاصل ہو جائے. جی میں یہ ناظرین کے لیے بھی عرض کرنا چاہوں گا, جو عبادت کو ہمیں سیکھنا کس طرح سے, ہمیں مدنی ماحول میں امیر اہل سنت نے بھی تربیت فرمائی. منہاج العابدین امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب, اس کے کچھ حصے پڑھنے کے لیے آپ نے ترغیب دلائی ہے کہ یہ پڑھ لے. تو اس کتاب کو جو آپ نے لکھا نا, تو اس کی ترتیب اور اس کی تعریف میں خود بیان فرمائے کہ بندہ جو ہے طرح طرح کی نعمتوں میں, جب اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی ہیں,
میں نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہوں, کوئی مالک ہے مجھے نعمتوں کا دینے والا. تو یہ خیال جو ہے نا اس کے دل سے غفلت کو دور کرتا ہے کہ مجھے اس رب کی عبادت کرنی چاہیے, وہ جس نے مجھے نعمتیں دی ہے ایک دن اس کا حساب لے گا, تو اس کے شکرانے میں تو عبادت کروں. پھر بندہ جب آگے بڑھتا ہے تو یہ پورا عبادت کا راستہ جو آپ نے اس میں بیان فرمایا, تو ناظرین بھی اس کو حاصل کرے ویب سائٹ سے. آپ نے بتایا ہے کہ بندہ پھر شکر کی گھاٹی سے پہلے علم, عبادت کے متعلق علم مکمل حاصل کرے. پھر بندہ دیکھتا ہے کہ میں طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوں, میں کس طرح سے عبادت کر سکتا ہوں. تو وہ توبہ کے ذریعے اپنے گناہوں سے پاک ہو کر, گناہوں کو ترک کر کے پھر عبادت کی طرف بڑھے. شکر کی گھاٹی, دنیا بیچ میں آتی ہے, شیطان بیچ میں آتا ہے, پورا اس میں تذکرہ ہے. تو ناظرین اگر اس کتاب کو بھی حاصل کریں تو انشاءاللہ اس کو پڑھنا, جنت کا راستہ جو ہے انشاءاللہ عبادت کا طریقہ یہ حاصل ہو جائے. بہت پیاری توجہ دلائی ہمارے مظفر بھائی نے. سبھی جو ہے گیسٹ حضرات کا, ہمارے مہمانوں کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, وقت دیا. ناظرین کا شکریہ. لیکن یہی ہے ایف جی این چینل کی کوشش کہ ایسے پروگرام پیش کرتے رہے جس سے ہماری دنیا و آخرت دونوں بہتر ہو جائے. علم حاصل کرنے کے لیے, تقوی و پرہیزگاری کے حصول کے لیے ایک ذریعہ ایف جی این چینل کا دیکھنا بھی ہے. ایف جی این چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت کو عام کرتے رہیے. صلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام, زینت عرش معلی صلاۃ و سلام. اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود, مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود. ہے فرشتوں کا وظیفہ, ہے فرشتوں کا وظیفہ, صلاۃ و سلام. شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری, مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا, میرا لاشا ہی کہے گا, صلاۃ و سلام. شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام. والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. تیری رضا پہ کھلے آنکھ, لب پہ ہو